اپنی محسن فوج کی ٹرولنگ کروانے والا احسان فراموش کپتان۔ معروف اینکر پرسن سلیم صافی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ احسان فراموش تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ احسان فراموشی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر آرمی چیف اور DGI/SI کی ٹرولنگ کر رہی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اکتوبر 2021 میں نئے DGI/SI کی تقرری کو جس طرح متنازع بنا دیا تھا، اس کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم انجم جواب دینے کا حق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے انتقام لینے کے بجائے فوج کو نیوٹرل کر کے اس کے آئینی رول تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ان کا آئینی فرض بھی ہے۔ چنانچہ عمران خان کو اس بات پر بھی غصہ ہے کہ فوجی قیادت آئین پر عمل کیوں کر رہی ہے اور ماضی کی طرح میرے الزامات اپنے سر کیوں نہیں لیتی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ پوری اپوزیشن نیوٹرل ہونے پر آرمی چیف اور DGI/SI کو شاباش دے رہی ہے، لیکن عمران کبھی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی منت ترلا کرتے ہیں اور کبھی دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ عمران خان کا تقاضا ہے کہ فوج اپنی نیوٹرلٹی چھوڑ کر میرے لیے غیر جانبدار ہو جائے، لیکن فوجی قیادت کی جانب سے معذرت کر کے کہا جا رہا ہے کہ آئین اور فوج کے وقار کا تقاضا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ چنانچہ اب عمران خان فوج کے ساتھ بھی میڈیا جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پر آرمی چیف اور DGI/SI کی ٹرولنگ ظاہر ہو چکا ہے۔ بقول صافی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن عمران خان سوشل میڈیا کی طاقت کی دھمکی دیتے ہیں اور اگلے روز سوشل میڈیا پر فوجی قیادت کے خلاف گھٹیا ترین مہم شروع ہو جاتی ہے؟ آخر احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہنا کہ محض جھوٹی باتیں تھیں کہ مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، میں آرام سے باہر جا کر مزے کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ان کے اعمال اور رویے سے واضح ہو گیا کہ اقتدار انہیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ اصول پرستی تو کیا، ان کی انا پرستی بھی جعلی نکلی۔ جو کل تک مؤنس الہی کو وزیر بنانے پر تیار نہ تھے، انتہائی علیل شجاعت حسین کی قیادت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اقتدار بچانے کے لیے ان کے گھر جا پہنچے۔ اس کے بعد MQM کے مرکز بہادر آباد ایسے بادب حاضر ہوئے جیسے کسی دربار پر حاضری دے رہے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آصف زرداری دور کے سابقہ شہباز گل یعنی ذوالفقار مرزا کے فلیٹ پر بھی حاضری دی، جو اب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ ہیں۔ سلیم صافی یاد دلاتے ہیں کہ یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے کوئٹہ میں سڑکوں پر پڑی میتوں کے بارے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن آج کرسی کے لالچ میں اپنے اتحادیوں اور MNAs سب سے بلیک میل ہو گئے۔ آج عمران خان اپنے MNAs کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی، عدلیہ کو بھی اور فوج کو بھی۔ وہ اقتدار کے تحفظ کے لیے آئین شکنی پر مائل ہو چکی ہیں اور خوفزدہ اسپیکر سے کھلی آئین شکنی کروا رہے ہیں۔ خود غرضی کی انتہا یہ ہے کہ اب موصوف اپنے اقتدار کی بقا کی خاطر ملک کی سلامتی اور عزت سے کھیلنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عملاً ان کی حکومت میں نہ تو مغرب کا کچھ بگاڑے اور نہ ہی بگاڑ سکتی ہے، لیکن صرف سستی شہرت اور عوامی جذبات سے کھیلنے کے لیے جھوٹے بیانات دے کر بیرونی دنیا کو پاکستان سے مزید متنفر کر رہے ہیں۔ صافی کے بقول چین کو ناراض اور CPEC منصوبہ تباہ کر کے جتنی خدمت خان نے امریکہ کی کر دی ہے، اتنی تو انڈیا بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایبسلیوٹلی ناٹ کی بلا وجہ تکرار کر کے امریکہ کو تیش دلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ تو امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے تھے اور نہ ہی اس دوران کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے عمران سے بات کی، نہ ہی امریکی صدر نے ٹیلی فون کال کر کے خان سے گفتگو کرنے کی خواہش پوری کی۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ اب خان صاحب کے یہ حالات ہیں کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کرنے لگے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر انڈین پالیسی کامیاب رہی تو پھر پاکستان کی ناکام رہی۔ لگتا ہے کہ ان پر یہ سوچ غالب آ گئی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہے تو پھر خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ رہے گا۔ اس لیے اب ہم جیسوں کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے اور شف شف کی بجائے اب شفتالو کہنے پر مجبور ہیں۔ وجہ صاحب ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اب وہ اس ملک کے در پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اگر میں سچ بتاؤں تو عمران پر طاقتوروں نے جتنے بڑے احسانات کیے وہ کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوئے۔ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو ایک ساتھ بٹھانا ناممکنات میں سے تھا، لیکن ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح شامل کرایا گیا۔ اسد عمر سے لے کر شیریں مزاری تک اور پرویز خٹک سے لے کر اعظم سوادی تک کوئی ایک بھی عمران یا ان کی پارٹی کے دستور سے متاثر ہو کر PTI میں شامل نہیں ہوا، بلکہ انہیں شامل کرایا گیا۔ ان کو ہیرو بنانے کے لیے میڈیا اور رینکرز کو استعمال کیا گیا۔ ان کے لیے نہ صرف دھرنوں کے تمام تر انتظام کروائے گئے بلکہ طاہر القادری کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ان کے خاطر نواز شریف کی بھی دشمنی لی اور آصف زرداری کو بھی ناراض کیا۔ عرصہ دراز سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی دینی جماعتوں کو بھی عمران کی خاطر قربان اور ناراض کیا گیا۔ ان کے لیے عدلیہ کو بھی استعمال کرایا گیا اور جہانگیر ترین جیسوں کی قربانی بھی دی گئی۔ RTS بھی فیل کروایا گیا اور پھر ان کی حکومت چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی، لیکن جواب میں عمران نے محسن کشی کی نئی تاریخ رقم کی۔ عمران بطور حکمران بہتر کارکردگی دکھاتے تو ان کا سر اونچا ہو جاتا، لیکن بدترین حکمرانی کی وجہ سے انہوں نے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی انہیں تانے دینے لگے ہیں۔ بقول صافی عمران
خان نے معیشت کو ایسا تباہ کیا کہ بقول سلامتی کے اداروں کے لیے اپنا معمول کا کام چلانا مشکل ہو گیا، حالانکہ ان کی خاطر اعلیٰ عہدیداران وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے باہر سے پیسہ لاتے رہے، لیکن جواب میں انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو جان بوجھ کر متنازع بنا دیا۔ تاہم جب اس معاملے پر قانون سازی کے لیے زخم خوردہ اپوزیشن کی ضرورت پڑی تو نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری نے بھرپور تعاون کیا، حالانکہ فوجی قیادت نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔